آج کی کہانی ناگ اور ناگن کے بارے میں۔ دوستو، آپ کو کہیں بھی کوئی سانپ کا جوڑا نظر آئے تو آپ اس طرف سے اپنی جان بچا کے نکل جائیں۔ ان میں سے ایک کو بھی جان کے خطرے کے لیے مت ماریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ناگن کو سنا ہوا ناگن کو ماریں تو وہ اپنے ناگ کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتی، لیکن ناگ کے بارے میں نہیں سنا ہوا۔ آج کی میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ میری نانی کے ہمسائے میں ایک عورت رہتی تھی تو وہ بہت وظائف کرتی تھی۔ اس کے گھر میں اکثر الٹی پلٹی چیزیں ہوتی تھی، اس کے چھتوں کے اوپر سے عجیب چیزیں گزرتی تھی، آوازیں آتی تھی۔ میری نانی بھی پڑھتی پڑھاتی تھی، لیکن میری نانی خاموشی سے اپنی کھڑکی سے باہر ان کے نظارہ دیکھتی رہتی تھی، لیکن اسے شوق تھا۔ وہ رات کو چھت کے اوپر بیٹھ کے وظیفہ کرتی تھی، سین میں بیٹھ کے کرتی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کے کرتی تھی۔ اسے شوق تھا کہ مجھے کوئی پیر نہیں کہے اور میرے درود سلام چلے اور لوگ میرے ہاتھ کے نیچے سے گزرے۔ اسے اس بات کا بہت شوق تھا۔ وہ مختلف پیروں کے پاس جاتی تھی اور ان کی بیعت کرتی تھی اور وہ پڑھائی کر کے عملیات کرتی تھی۔ کہتے ہیں، میں تو میری نانی تو ان کے پاس نہیں گئی، کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا کام کرتی تھی۔ اسے اتنی مہارت تھی کہ وہ ان کے اندر سے ہمزات نکال کر خود کو گھیرے میں رکھ کے انہیں سامنے بٹھا لیا کرتی تھی اور ان سے کام کراتی تھی، اور جب تک ان کا ہمزاد کام نہیں کرتا تھا وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اس طرح کی باتیں بڑی سنی تھی، اور میری نانی اس بات کے بہت خلاف تھی۔ وہ ویسے دور دور سے سلام دعا کرتی تھی تو وہ میری نانی کو بڑا پسند کرتی تھی، لیکن میری نانی ان کے پاس جا کے بیٹھنا یعنی انہیں کفت ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس نماز روزہ کیا کریں اور یہ والے بات نہ چھوڑیں، یہ کفر ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کے وظائف کر رہی تھی تو اسے کچھ سرگوشی سی سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو 2 سانپ تھے جو آپس میں کھیل رہے تھے یا لڑ رہے تھے، اور ان کی فیملی ویسے بھی مشہور تھی کہ وہ ہر طرح کے سانپوں کو مار دیا کرتی تھی۔ محلے میں کسی کے گھر بھی سانپ نکلتا تھا تو اس کو بیٹوں کو بلا لیا جاتا تھا، اس کے شوہر کو بلا لیا جاتا تھا، اس کی بیٹیاں بھی جا کے مار دیتی تھی۔ سانپ کی جانی دشمن تھی۔ اسی طرح اسے جب سنائی دی، سرگوشی سنائی دی تو اس نے اٹھا کے ڈنڈا مارا۔ چونکہ اس کے پاس بہت سی چیزیں تھی تو اسی وجہ سے ایک سانپ نے پھنگ نکالا، پھنکار کی، لیکن اس نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور دن جب چڑھا تو انہوں نے سانپ کو اٹھا کے کہیں زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ بات آئی گئی ہوگی، کتنا عرصہ گزر گیا، انہوں نے اپنی بیٹوں کی شادی کر دی، آگے سے ان کی اولادیں جوان ہو گئی۔ پھر اچانک کیا ہوتا کہ ان کی ٹانگ کے اوپر، بازو کے اوپر 2 ڈنگ ہوتے اور وہ نیلی پیلی ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں صحیح ہو جاتی۔ اور جس تاریخ کو، جس رات کے ٹائم انہوں نے جو سانپ کے ایک جوڑے میں سے اسے مارا تھا، اسی ٹائم پہ وہ سانپ آتا تھا اور وہ اس بڑھیا کو ڈس کے چلا جاتا تھا۔ کافی عرصہ وہ نیلا پیلا ہوگی۔ اب تو اسے نشے کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ زہر کا نشہ اسے چڑھتا تھا، اس کے خون کی رگ رگ میں شامل ہو گیا تھا اور وہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کو ہڈیوں کا کینسر ہو گیا۔ تو انہوں نے بڑا کچھ کروایا۔ ایک دفعہ ایک سپیرے نے کہا کہ آپ میرے سے خدا کروا لیں، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو رہی تھی اور سانپ کا زہر اس کے اندر زیادہ پھیلتا جا رہا تھا۔ تو وہ سپیرے نے کہا میرے سے خدا کرا دیں اور مجھے کم از کم بالٹی بھر کے دیسی گھی کا ڈرم میرے پاس رکھیں اور کٹوری رکھیں، وہ دیسی گھی پی کے وہ اس کو گھیرے میں بٹھا کے اس کا ہودا کرنے کو کہتے ہیں، اس میں سے وہ سانپ کا زہر نکالتا رہا۔ وہ اس کا جیسے پڑھتا عمل کرتا اور خود الٹیاں کرتا، وہ عمل کرتا اور خود الٹیاں کرتا۔ ایسے کرتے کرتے دوستو اس نے پورا ڈرم آئل کا، دیسی گھی کا اس نے پیا اور وہ زہر کی طریقے سے الٹیاں کر کے نکالا، اور اس نے عورت جو ہے بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی اس گھیرے میں، اور وہ سانپ آیا اور اس نے بتایا کہ ایسے ہم کھیل رہے تھے، ہم اسے تکلیف نہ دیتے، اس نے میری بیوی کو ڈس دیا، اس نے میری بیوی مار دی، میں تو پھر مرد ہوں، میری بیوی ہوتی تو وہ اسی وقت اپنا بدلہ لے کے چلی جاتی، وہ اس قدر زہریلی تھی۔ تو میں جو تھا اوپر سے اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں، میں صرف اپنا زہر ہی اس میں اتار سکتا ہوں، جو سال کے بعد آتا تھا وہ اپنا زہر اس کے اندر اتار کے چلا جاتا تھا۔ جو سپیرا تھا اس نے اپنا عمل پڑھ کر اس سانپ کو اپنے وش میں کر لیا اور ٹوکری میں ڈال کے اس نے شکل مدوش کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کی عورت کی اس نے جان چھڑا دی۔ اب اس عورت کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اس کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی، ہے تو وہ بہت بری تھی، نشے کی عادت پڑ گئی تھی، اور وہ اس کو چس ہوتا تھا۔ پھر اس کے جو گھر والے تھے وہ اسے نشے کا ٹکا لگاتے تھے، تو وہ جب تک زندہ رہی تو وہ اس میں رہی۔ تو پھر اچانک ایسے اس کی موت ہو گئی۔
تو دوستوں اس کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب بھی اس کے گھر میں پھرتی ہیں، بھاگتی ہیں یہاں سے وہاں پر، وہ ٹھکانا اور جگہ ڈھونڈتی ہیں، لیکن وہ اتنی پائی کی تھی، اس نے اتنے وظائف کیے ہوئے تھے کہ وہ گھر کے لوگوں کو وہ اس معیار پہ نہیں اتارتی، اور وہ ہر وقت تلاش کرتی ہیں کہ ہمیں اس کی طرح کا کوئی قدردان ملے جو کہ ہمارے سختی بھی برداشت کرے اور ہمیں اپنے پاس رکھ سکے۔ اور وہ اکثر ان کے گھر میں چیخوں کی آواز آتی ہے، لیکن گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں روتی ہیں کہ ہمیں ویسا ہی بت چاہیے، تو ہم جس میں ہمیں عادت ڈالی ہوئی تھی تو ہم ایسے اس کے اندر رہیں اور پھر ہم لوگوں کا اچھا یا برا کام کریں۔ تو اس لیے دوستوں چاہیے کہ آپ ایسا کوئی کام ہی نہ کریں، ایسے شوق ہی نہ پالیں کہ جو بھی لوگ ایسے شوق پالتے ہیں تو یہ بہت ظالم قسم کا کانٹوں والا رستہ ہوتا ہے جس پہ چل کر یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح میری نانی بتاتی ہیں کہ وہ اس عورت کا پھر یہ الزام ہوا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو بیل آئیکن پر کلک کریں۔